خداوند یوں فرماتا ہے کہ راما میں ایک آواز سنائی دی، نوحا اور زار زار رونا۔ راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی بابت تسلی پذیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نہیں ہے۔ یرمیہ 31واں باب۔ خداوند فرماتا ہے، میں اس وقت اسرائیل کے سب گھرانوں کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میں سے جو لوگ تلوار سے بچے، جب وہ راحت کی تلاش میں گئے تو بیابان میں مقبول ٹھہرے۔ خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ اے اسرائیل کی کنواری، میں تجھے پھر آباد کروں گا اور تو آباد ہو جائے گی۔ تو پھر دف اٹھا کر آراستہ ہوگی اور خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہونے کو نکلے گی۔ تو پھر سامریا کے پہاڑوں پر داغستان لگائے گی۔ باغ لگانے والے لگائیں گے اور اس کا پھل کھائیں گے، کیونکہ ایک دن آئے گا کہ افرائیم کے پہاڑوں پر نگہبان پکاریں گے کہ اٹھو، ہم سیون پر خداوند اپنے خدا کے حضور چلیں۔ کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یعقوب کے لیے خوشی سے گاؤ اور قوموں کی سرتاج کے لیے للکارو، منادی کرو، حمد کرو اور کہو، اے خداوند اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیل کے بقیہ کو بچا۔ دیکھو، میں شمالی ملک سے ان کو لاؤں گا اور زمین کی سرحدوں سے ان کو جمع کروں گا، اور ان میں اندھے اور لنگڑے اور حاملہ اور زچہ سب ہوں گے۔ ان کی بڑی جماعت یہاں واپس آئے گی، وہ روتے اور مناجات کرتے ہوئے آئیں گے۔ میں ان کی رہبری کروں گا، میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر چلاؤں گا، جس میں وہ ٹھوکر نہ کھائیں گے، کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرائیم میرا پہلوٹا ہے۔ اے قوموں، خداوند کا کلام سنو اور دور کے جزیروں میں منادی کرو اور کہو کہ جس نے اسرائیل کو تتر بتر کیا وہی اسے جمع کرے گا اور اس کی ایسی نگہبانی کرے گا جیسی گڈریا اپنے گلہ کی، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا ہے اور اسے اس کے ہاتھ سے جو اس سے زور آور تھا رہائی بخشی ہے۔ پس وہ آئیں گے اور سیون کی چوٹی پر گائیں گے، اور خداوند کی نعمتوں یعنی اناج اور مے اور تیل اور گائے بیل کے اور بھیڑ بکری کے بچوں کی طرف اکٹھے رواں ہوں گے، اور ان کی جان سیراب باغ کی مانند ہوگی، اور وہ پھر کبھی غمزدہ نہ ہوں گے۔ اس وقت کنواریاں اور پیرو جوان خوشی سے رقص کریں گے، کیونکہ میں ان کے غم کو خوشی سے بدل دوں گا اور ان کو تسلی دے کر غم کے بعد شادمان کروں گا، اور میں کاہنوں کی جان کو چکنائی سے سیر کروں گا، اور میرے لوگ میری نعمتوں سے اسودہ ہوں گے، خداوند فرماتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ راما میں ایک آواز سنائی دی، نوحا اور زار زار رونا۔ راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی بابت تسلی پذیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نہیں ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنی زاری کی آواز کو روک اور اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے باز رکھ، کیونکہ تیری محنت کے لیے اجر ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اور وہ دشمن کے ملک سے واپس آئیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے، تیری عاقبت کی بابت امید ہے، کیونکہ تیرے بچے پھر اپنی حدود میں داخل ہوں گے۔ فی الحقیقت میں نے افرائیم کو اپنے آپ پر یوں ماتم کرتے سنا کہ تو نے مجھے تنبیہ کی، اور میں نے اس بچھڑے کی مانند جو سدھایا نہیں گیا تنبیہ پائی۔ تو مجھے پھیر تو میں پھروں گا، کیونکہ تو ہی میرا خداوند خدا ہے۔ کیونکہ پھرنے کے بعد میں نے توبہ کی، اور تربیت پانے کے بعد میں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا۔ میں شرمندہ بلکہ پریشان خاطر ہوا، اس لیے کہ میں نے اپنی جوانی کی ملامت اٹھائی تھی۔ کیا افرائیم میرا پیارا بیٹا ہے؟ کیا وہ پسندیدہ فرزند ہے؟ کیونکہ جب جب میں اس کے خلاف کچھ کہتا ہوں تو اسے جی جان سے یاد کرتا ہوں، اس لیے میرا دل اس کے لیے بےتاب ہے۔ میں یقیناً اس پر رحم کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اپنے لیے ستون کھڑے کر، اپنے لیے کھمبے بنا، اس شاہراہ پر دل لگا، ہاں اسی راہ سے جس سے تو گئی تھی واپس آ۔ اے اسرائیل کی کنواری، اپنے ان شہروں میں واپس آ۔ اے برگشتہ بیٹی، تو کب تک آوارہ پھرے گی؟ کیونکہ خداوند نے زمین پر ایک نئی چیز پیدا کی ہے، عورت مرد کی حمایت کرے گی۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں ان کے اسیروں کو واپس لاؤں گا تو وہ یہودا کے ملک اور اس کے شہروں میں پھر یوں کہیں گے، اے صداقت کے مسکن، اے کوہ مقدس،
خداوند تجھے برکت بخشے، اور یہودا اور اس کے سب شہر اس میں اکٹھے سکونت کریں گے۔ کسان اور وہ جو گلے لیے پھرتے ہیں، کیونکہ میں نے تھکی جان کو آسودہ اور ہر غمگین روح کو سیر کیا ہے۔ اب میں نے بیدار ہو کر نگاہ کی اور میری نیند میرے لیے میٹھی تھی۔ دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھر میں اور یہودا کے گھر میں انسان کا بیج اور حیوان کا بیج بوؤں گا۔ اور خداوند فرماتا ہے، جس طرح میں نے ان کی گھات میں بیٹھ کر ان کو اکھاڑا اور ڈھایا اور گرایا اور برباد کیا اور دکھ دیا، اسی طرح میں نگہبانی کر کے ان کو بناؤں گا اور لگاؤں گا۔ ان ایام میں پھر یوں نہ کہیں گے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے، کیونکہ ہر ایک اپنی ہی بد کرداری کے سبب سے مرے گا۔ ہر ایک جو کچے انگور کھاتا ہے اسی کے دانت کھٹے ہوں گے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا، اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے۔ بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا، خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے، خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ خداوند جس نے دن کی روشنی کے لیے سورج کو مقرر کیا اور جس نے رات کی روشنی کے لیے چاند اور ستاروں کا نظام قائم کیا، جو سمندر کو موجزن کرتا ہے جس سے اس کی لہریں شور کرتی ہیں، یوں فرماتا ہے، اس کا نام رب الافواج ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اگر یہ نظام میرے حضور سے موقوف ہو جائے تو اسرائیل کی نسل بھی میرے سامنے سے جاتی رہے گی کہ ہمیشہ تک پھر قوم نہ ہو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر کوئی اوپر آسمان کو ناپ سکے اور نیچے زمین کی بنیاد کا پتہ لگا لے تو میں بھی بنی اسرائیل کو ان کے سب اعمال کے سبب سے رد کر دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ یہ شہر حنانیل کے برج سے کونے کے پھاٹک تک خداوند کے لیے تعمیر کیا جائے گا، اور پھر جریب سیدھی کوہ چاریب پر سے ہوتی ہوئی جواتا کو گھیر لے گی، اور لاشوں اور راکھ کی تمام وادی اور سب کھیت کے درون کے نالے تک اور گھوڑے پھاٹک کے کونے تک مشرق کی طرف خداوند کے لیے مقدس ہوں گے، پھر وہ ہمیشہ تک نہ کبھی اکھاڑا نہ گرایا جائے گا۔ آمین۔